ایک ایسا نظام جہاں انسان آزاد نہیں، الگوریدم کنٹرولڈ ہے، جہاں کرنسی ورچوئل، معیشت ڈیسیپٹیو اور سیاست پپٹ سٹرنگز پر چلنے والا کھیل۔ کیا یہی انسان کا مقدر ہے؟ کیا زمین پر خدا کا خلیفہ صرف ڈیٹا اور ڈیزائرز کے درمیان گم ہو جائے؟ یہی ہے وہ معاشرہ جو اے آئی ڈریون کیوس کے مقابلے میں اللہ ڈریون بیلنس پیش کرتا ہے۔ یہی ہے ڈیوائن بیلنس، جہاں محنت عزت بن جاتی ہے اور سرمایہ امانت۔ یہی ہے وہ نظام جو انسان کو یوزر سے بلیور بناتا ہے، سوسائٹی کو فالوورز سے لیڈرز آف لائٹ میں بدلتا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا دنیا کے سامنے جو نیا نظام ابھر رہا ہے اس کا نام ہے نووس اوردو سیکولورم، یعنی نیو ورلڈ آرڈر۔ ایک ایسا نظام جہاں انسان آزاد نہیں، الگوریدم کنٹرولڈ ہے، جہاں کرنسی ورچوئل، معیشت ڈیسیپٹیو اور سیاست پپٹ سٹرنگز پر چلنے والا کھیل۔ یہی وہ نظام ہے جہاں تعلیم پروپیگنڈا، میڈیا ہپنوسس اور ری پروگرامڈ ریلیجن اسپریچویلٹی بن گیا ہے۔ دنیا نے سمجھا یہ ترقی ہے، لیکن در حقیقت یہ غلامی کا نیا روپ ہے۔ ڈیموکریسی بیکیم دا illusion آف چوائس اور انسان a product in the ڈیجیٹل مارکیٹ۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہی انسان کا مقدر ہے؟ کیا زمین پر خدا کا خلیفہ صرف ڈیٹا اور ڈیزائرز کے درمیان گم ہو جائے؟ نہیں، ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، اور جب باطل کا نظام اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو خدائی نظام کی بنیاد اٹھتی ہے۔ یہ ہے وہ لمحہ جہاں نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں اعلان ہوتا ہے ڈیوائن ورلڈ آرڈر کا۔ یہ وہ نظام ہے جس کے اصول انسان کے نہیں، خالق انسان کے وضع کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ انقلاب ہے جو دولت نہیں ضمیر بدلتا ہے، طاقت نہیں عدل لاتا ہے۔ یہی ہے ڈیوائن ورلڈ آرڈر۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کا نظام ہمارے لیے بہترین ہے، تو صرف دیکھنے کے لیے مت رکو، اٹھو، سوچو اور اس پیغام کو آگے بڑھاؤ۔ شیئر کرو، سبسکرائب کرو، تاکہ روشنی ہر اس دل تک پہنچے جو اندھیرے میں حق کی تلاش میں ہے۔ اسلامی معاشرتی نظام۔ جب دنیا کے رشتے ڈیجیٹل کانٹریکٹس بن گئے تو محبت، احساس اور قربت سب نوٹیفیکیشنز میں دفن ہو گئے۔ یہی ہے نیو سوشل آرڈر، جہاں انسان کنیکٹڈ ہے مگر تنہا ہے۔ مگر اسلام کہتا ہے انسان سوشل روبوٹ نہیں، روحانی وجود ہے۔ اس کے رشتے کوڈ سے نہیں، قلب سے جڑے ہیں۔ اسلامی معاشرت میں رنگ، نسل، زبان سب ختم۔ یہاں برتری کا معیار سٹیٹس نہیں بلکہ تقوی ہے۔ یہ نظام ڈائیورسٹی کو ڈویژن نہیں، طاقت بناتا ہے۔ اسلام عورت کو آبجیکٹیفائی نہیں کرتا بلکہ آنریفائی کرتا ہے۔ یہ اسے مینٹل سیکیورٹی، اکنامک پیس اور عزت و وقار کے ساتھ فریڈم آف پرپس دیتا ہے۔ وہ گھر کی قیدی نہیں بلکہ تمدن کی بنیاد ہے۔ یہ نظام ٹاکسک کلچر کو بدلتا ہے، جہاں قانون خوف سے نہیں ضمیر سے نافذ ہوتا ہے۔ یہ سوسائٹی کو دکھاوے کی بجائے ٹروتھ، سمپلیسٹی اور اسپریچول بیلنس پر کھڑا کرتا ہے۔ یہی ہے وہ معاشرہ جو اے آئی ڈریون کیوس کے مقابلے میں اللہ ڈریون بیلنس پیش کرتا ہے۔ اسلامی معاشی نظام۔ یہ ہے نیو اکنامک آرڈر، جہاں دولت چند ہاتھوں میں سمٹ گئی اور انسان کارپوریٹ سلیو بن گیا، جہاں سود ترقی کہلاتا ہے اور غریب صرف ڈیٹا ان پاورٹی رپورٹس۔ مگر اسلام کہتا ہے ویلتھ از ناٹ پاور، اٹس اے ٹرسٹ۔ ریاست ہر شہری کی بنیادی ضروریات، فوڈ، شیلٹر، ہیلتھ، ایجوکیشن کی ضامن ہوگی۔ زکوٰۃ اور عشر کے نظام سے وسائل منصفانہ تقسیم ہوں گے۔ یہی ہے سسٹینیبل ویلفیئر ماڈل۔ اسلام دولت کو گردش میں رکھتا ہے تاکہ مونوپلی نہ بنے۔ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ختم اور رسک شیئرنگ اور پروفٹ شیئرنگ سسٹم رائج۔ یہی ہے ڈیوائن بیلنس، جہاں محنت عزت بن جاتی ہے اور سرمایہ امانت۔ یہ نظام کنزیومرزم نہیں، کنٹینٹمنٹ سکھاتا ہے۔
یہ گریڈ کلچر نہیں، گیونگ کلچر پیدا کرتا ہے۔ یہ مزدور اور مالک کے درمیان اکنامک برادرہڈ قائم کرتا ہے۔ اسلامی معیشت میں ارننگ عبادت ہے، صرف روزی نہیں، حلال انکم اسپریچول ڈسپلن ہے۔ یہ نظام انصاف دیتا ہے، غربت کو عزت میں بدلتا ہے اور امت کو اکنامکلی سوورن بناتا ہے۔ اسلامی سیاسی نظام، دنیا کی سیاست اب پاور گیم ہے۔ جمہوریت کا نعرہ، عوام کی حکومت، مگر فیصلے چند ایلیٹس کے ہاتھ میں۔ قانون بنتا ہے مفاد کے لیے، حق کے لیے نہیں۔ یہ ہے نیو پولیٹیکل ڈس آرڈر، جہاں انسان قانون بناتا ہے اور پھر خود ہی اس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ یہی ہے ڈیوائن کانسٹیٹیوشن، جہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں۔ اسلامی ریاست میں سب شہری برابر، صدر ہو یا عام آدمی، کوئی قانون سے بالاتر نہیں۔ غیر مسلم شہری بھی ایکول سٹیزنز ہیں۔ ان کی جان، مال، عزت اور عبادت گاہوں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انہیں فریڈم آف ریلیجن اور ایجوکیشن کا حق حاصل ہوگا۔ اسلامی نظام شورا بیسڈ گورننس ہے، جہاں فیصلے میوچول کنسلٹیشن سے ہوتے ہیں۔ طاقت اقتدار نہیں، امانت ہے۔ یہ نظام نیشنلزم، ریسزم اور سیکٹیرینزم کو ختم کرتا ہے۔ یہ امہ بیسڈ یونٹی پیدا کرتا ہے، جہاں تمام مسلمان ایک مقصد پر جمع ہوتے ہیں، عدل الہی کا قیام۔ پاکستان کو اسی مقصد کے لیے وجود دیا گیا تھا کہ وہ جدید دنیا میں اسلامک شورا سٹیٹ بنے، جہاں قرآن کی حکمرانی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نظام زندہ ہو۔ یہی ہے وہ نظام جو انسان کو یوزر سے بلیور بناتا ہے، سوسائٹی کو فالوورز سے لیڈرز آف لائٹ میں بدلتا ہے، اور زمین پر جسٹس، آسمان سے مرسی اتارتا ہے۔ اٹھو، یہ وقت ہے ڈیوائن ریسٹ کا، جہاں انسانیت دوبارہ خدا کے قانون سے جڑتی ہے۔ یہی ہے وہ انقلاب، ڈیوائن ورلڈ آرڈر۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ انسان کو مشین نہیں، روح بن کر جینا چاہیے، تو اس پیغام کو شیئر کرو، جوائن دا موومنٹ اور بنو اس امت کا حصہ جو کہ نیو ورلڈ آرڈر کے اندھیروں میں ڈیوائن لائٹ بن کر ابھرے گی، انشاءاللہ۔